ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین، مختصر وقت کے لیے آپ حضرات کے سامنے مقام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے۔ ایک بات ذہنوں میں بٹھا لیجئے، جن کو معلوم ہے سو معلوم ہے، اور جن کو معلوم نہیں وہ ذرا توجہ سے سنیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہ نبی ہیں نہ صحابی ہیں۔ بعض لوگوں نے ہمارے اوپر الزام لگایا ہوا ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ کو نبی سمجھتے۔ مسرور تقریر کرنے کے لیے گیا اور وہاں لوگوں نے یہی بات کر رکھی تھی کہ یہ امام صاحب کو نبی مانتے ہیں۔ میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو حضرت صدیق اکبر کو نبی مانے ہمارے نزدیک وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو نبی مانے، حضرت عثمان غنی کو نبی مانے، حضرت علی مرتضیٰ کو نبی مانے، ہمارے نزدیک وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو نہ نبی مانتے ہیں نہ صحابی مانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بہت بڑا عالم اور تابعی مانتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام، کچھ نام اتفاقی ہوتے ہیں نا، اتفاقی نام۔ ایک جگہ مجھ سے سوال ہوا کہ ابو بکر کا معنی کیا ہے؟ میں نے ایک عالم سے پوچھا، کہنے لگا اونٹوں والا۔ میں نے کہا غلط۔ کنواری کا باغ؟ میں نے کہا غلط۔ کیا معنی ہے؟ میں نے کہا یہ اتفاقی طور پر بھی اسی طرح رکھا گیا۔ ابو بکر کا معنی ہے موسم بہار کا پہلا پھل۔ موسم بہار کا ربیع الاول، پہلی بہار۔ شجر نبوت پر جو سب سے پہلا پیغمبر کی شاخ پہ پھل لگا اس کا نام ابو بکر تھا۔ نعمان، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے۔ نعمان اس بوٹی کو کہتے ہیں جس کے تنے سے بھی خوشبو آتی ہے، پتوں سے بھی خوشبو آتی ہے، پھول سے بھی خوشبو آتی ہے، پھل سے بھی خوشبو آتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے الخیرات الحسان کے اندر لکھا، نعمان اس بوٹی کو کہا جاتا ہے۔ نعمان کا دوسرا معنی کیا، نعمت اللہ العظمی، اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت کو نعمان کہتے۔ اور تیسرا معنی کیا نعمان کا، انسان کی رگوں میں جو خون چلتا ہے، جس کے ساتھ انسان کی حیات وابستہ ہے، اس رگوں کے اندر چلنے والے خون کو نعمان کہتے۔ اور جسم کے جس حصے میں اس خون کی شرایت نہیں ہوتی اس حصے کو فالج ہو جاتا ہے، اسے مفلوج کہتے ہیں۔ جہاں ابو حنیفہ کی فقہ کا انکار ہوتا ہے ہم اسے غیر مقلد کہتے ہیں، اسے غیر مقلد کہا جاتا ہے۔ اور کرامت بتا رہا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کرامت۔ جن لوگوں نے امام صاحب کی فقہ کا انکار کیا، امام صاحب کی کرامت ہے، امام صاحب کی فقہ ان کے گھر میں موجود ہے۔ امام صاحب کی فقہ ان کے گھر میں موجود ہے، ان کے مدرسوں میں موجود ہے۔ اگر وہ کہیں ہم پاکستان سے فقہ حنفی کو نکالیں گے تو میں کہتا ہوں پہلے جامعہ محمدیہ سے تو نکال کے دکھاؤ۔
تمہارے مدارس کے اندر فقہ حنفی پڑھائی جا رہی ہے، قدوری تمہارے مدرسے میں پڑھائی جا رہی ہے جو ہماری فقہ کی کتاب ہے، کنز الدقائق تمہارے مدارس میں پڑھائی جا رہی ہے، شرح وقایہ تمہارے مدارس میں پڑھائی جا رہی ہے، اور ہدایات تمہارے مدارس میں پڑھائی جا رہی ہے۔ ملک پاکستان سے تو بعد میں نکالنا، پہلے ذرا اپنے مدرسے سے نکال کے دکھاؤ مجھے۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں فقہ ان کے گھر میں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں انہوں نے فقہ